आइलैंड्स का इशू तो आई थिंक कंक्लूड कर दिया राजा साहब ने कि देयर इज़ नो डाउट कि इफ़ वी डोंट वी आर हाउस ऑफ फेडरेशन एंड इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट द वर्डिक्ट ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट्स देन आई थिंक हमें सबको घर चले जाना चाहिए और फेडरेशन को बंद कर देना चाहिए. तो आई थिंक जो भी डिज़ायर है प्रोविंसेस की वी शुड एग्री टू दैट. और आप भी बलूचिस्तान से हैं, मैं सिंध से हूँ, तो आई थिंक वी शुड ऑनर द पार्लियामेंट्स ऑफ द प्रोविंसेस. रज़ा रब्बानी साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की. तो मैं समझता हूँ कि इस पे तो कोई दो राय नहीं है और नाइदर आई थिंक गवर्नमेंट बेंचेस से ये बात आई कि हमें प्रोविंसेस की बात नहीं माननी चाहिए. चेयरमैन साहब, ऑल दो एजेंडा नैब का कंक्लूड कर चुके हैं आप, मगर आपको याद होगा लास्ट डिस्कशन में आपने ये कहा था कि हम इस पे बैठ के मीटिंग करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे जी. और मैं दोबारा इस इशू को रेज इसलिए कर रहा हूँ कि अगर तो ये एजेंडा कंक्लूड नहीं हुआ फॉर एनी रीज़न तो आई विल बी फोर्स्ड टू ब्रिंग अ रेजोल्यूशन ड्यूरिंग दिस सेशन टू, और उसमें कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है. वो दो रेजोल्यूशन सारे हाउस को पता है, गवर्नमेंट को भी पता है. वो रेजोल्यूशन इज़ अकाउंटेबिलिटी रेजोल्यूशन, जो कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि एहतसाब हो, हम भी चाहते हैं एहतसाब हो, एंड दोज रेजोल्यूशंस ओनली कॉल फॉर दैट. तो मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सलीम साहब, मैं आया था, आप कल भी नहीं थे, परसों भी नहीं थे, जी. तो हम कल बैठ जाएंगे इस पे. मिनिस्टर लॉ भी 2 दफा आए थे, शहजाद अकबर भी आया था कि हम बैठ के इस पे देख लेते हैं. और मैं लीडर ऑफ अपोजिशन को भी रिक्वेस्ट करूंगा जी, वो भी बैठ कि वो भी इन्वॉल्व हो, लीडर ऑफ हाउस भी इन्वॉल्व हो, एंड वट एवर इज कंक्लूडेड, मैं चाहता हूँ कि इस हाउस के कंसेंसस से ये चीज हो, ये सबके इंटरेस्ट में है. इट्स नॉट अ पर्सनल. दूसरा सर, मोहसिन अजीज साहब ने उस दिन तकरीर की, मैं था नहीं इधर, तो ना तो मैंने मोहसिन अजीज साहब का नाम लिया किसी और कॉन्टेक्स्ट में, सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में लिया कि ये परेशान हुए, और कोई और किसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिया, आपको भी ये पता है. और जो इन्होंने कहा कि नोबडी इज अबव द लॉ, आई एंडोर्स दिस स्टेटमेंट, नोबडी इज अबव द लॉ, मगर किसी की पगड़ी उछालना किसी का राइट नहीं है. और हम तो उस वक्त रशिया में थे, मोहसिन अजीज साहब जो कुछ कहें, हमारे साथ दूसरे जावेद अब्बासी भी थे, दूसरे सेनेटर्स भी थे. तो मेरा सिर्फ पॉइंट ये था कि किसी पे कोई भी चार्ज हो उसकी पगड़ी ना उछाली जाए, उसको जलील ना किया जाए बिफोर इट इज प्रूवन इन द कोर्ट कि इट इज करेक्ट और नॉट. और मेरा कोई मकसद नहीं था. और अगर मोहसिन अजीज साहब को कोई दुख पहुंचाए मेरे कहने से, तो मैं इस हाउस में बैठ के उनसे अपोलोजाइज करता हूँ. थैंक यू जी. लीडर ऑफ द हाउस प्लीज. लीडर ऑफ द हाउस प्लीज. थैंक यू मिस्टर चेयरमैन. बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू आज बंडल आइलैंड्स के हवाले से हुई और बड़े ही रहीम. जनाब चेयरमैन, ये जो सिंध और बलूचिस्तान के आइलैंड्स का मसला है, ये बहुत अहमियत का हामिल इसलिए है कि दो सूबाई असम्बलियों ने इस बारे में एक बड़ा वाज़ेह फैसला दिया है कि ये सूबों के इख्तियार में रहना चाहिए और इसको सेंटर में ले जाने की वजह से बड़ा शदीद रद्द अमल होगा. अब अगर हम इस बात को मानते हैं कि ये एक फेडरेशन है और ये हाउस ऑफ फेडरेशन है और इसके अरकान की तादाद भी हर इकाई से मुसावी रखी गई है, तो उसका मतलब भी यही था कि इस हर इकाई की अहमियत अपनी जगह है, आबादी के लिहाज से हो या ना हो, अदारों की ताकत या कमज़ोरी की वजह से बेशक न हो, लेकिन अगर उनके मुंतखब नुमाइंदे, जैसे सिंध की असम्बली ने रेजोल्यूशन पास की, जैसे बलूचिस्तान की असम्बली में ये फैसला हुआ कि ये जो जज़ायर हैं या जो हकूक़ हैं उन सूबों के, इन जगहों पर साहिल के ऊपर, अगर उनको उन सूबों से ले लिया जाए और दोनों सूबों की आवाम को उससे महरूम कर दिया जाए,
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف بڑی سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ کوئی اس قسم کا اسٹاپل کا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی کو یہ ایگریمنٹ کے وقت کہے کہ میں آپ کا کرایہ دار ہوں اور بعد میں وہ یہ کہے کہ میں اس کا مالک ہوں، تو اس کو کہتے ہیں جی کہ یہ آپ اپنا فیصلہ بدل نہیں سکتے کیونکہ اس پر عمل درآمد ہو گیا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ جب یہاں بجلی کی بڑی قلت تھی اور یہ جو دونوں صوبے تھے ان میں یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ ڈیم نہیں بننا چاہیے، تو اس وجہ سے اس فیصلہ یہی ہوا کہ ہم ان صوبوں کی رائے کو مسترد نہیں کر سکتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس کو وزن نہیں دیتے. تو یہ جو رضا ربانی صاحب نے آرگومنٹس دی ہیں میں ان کی تائید کرتا ہوں کہ اگر صوبہ سندھ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ہمارے پاس رہنے چاہیے، تو آدمی یہ کہے جی کہ یہ 2 دن پہلے اس پر آپ نے یہ کہا تھا اور اس پر عمل درآمد ہو گیا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے. اس پہلے جو فیصلہ ہوا تھا وہ کوئی سندھ اسمبلی نے نہیں کیا تھا، بلوچستان اسمبلی نے نہیں کیا تھا، لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں اپنی رائے دیتے ہیں اور مستقل رائے دیتے ہیں تو پھر اس کو نظر انداز کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ قومی یکجہتی کے منافی ہوگا اور اس کے اثرات بڑے منفی ہوں گے ملک کے لیے، قومی یکجہتی کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے. اس لیے اس کو کسی ٹیکنیکل معاملے کے اوپر نہیں لے جانا چاہیے بلکہ براڈلی اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اگر ان اسمبلیوں کے نمائندوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. صرف اسی میں پاکستان کی بچت ہے اور اسی میں ہماری ایک یکجہتی کا مستقبل ہے. شکریہ جناب. بہت مہربانی. ڈپٹی چیئرمین صاحب. Thank you, Chairman sir. Sorry, have I taken anybody's turn? تو ہمارے جو کولیگز ہیں انہوں نے مختلف قانونی نکات پر بھی بات کی. لیڈر آف اپوزیشن نے بھی ایک بہت اہم ایشو کی طرف توجہ دلائی. ایک تاثر یہ ابھرا کہ شاید فیڈرل گورنمنٹ صوبائی حکومت کے کسی رائٹ کے اوپر یا کسی زمین کے اوپر قبضے کا لفظ استعمال کیا گیا کرنا چاہتی ہے. میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہ جو بنڈر آئلینڈز کا ایشو ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جناب چیئرمین، پاکستان کا چپا چپا قیمتی ہے. پاکستان کا چپا چپا پاکستان کے عوام کی امانت ہے اور پاکستان کا چپا چپا ہم سمجھتے ہیں کہ سونا اگلنے کی صلاحیت رکھتا ہے اپنے عوام کے لیے، اس دھرتی پر بسنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے صوبوں کی شناخت ضرور ہے اپنے حوالے سے، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی پختون ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی شناخت جس نے ہم سب کو پرویا ہوا ہے ایک لڑی میں، وہ پاکستان کی ہے. تو وفاقی حکومت بھی جب کسی صوبے کی طرف دیکھتی ہے تو وہ پاکستان کی نظر سے دیکھتی ہے. جیسے ماں کے نزدیک سب اولاد عزیز ہوتی ہے، اسی طرح تمام صوبے اور ان کی خود مختاری اور ان کی فلاح بہبود وہ بھی وفاق کے نزدیک اسی طرح معتبر ہوتے ہیں. کیونکہ صوبے مضبوط ہوتے ہیں، صوبے ترقی کرتے ہیں تو وفاق اور ملک ترقی کرتا ہے. یہ جو آئلینڈز ہیں اگر ان پر فوری توجہ نہ دی جائے تو اگلے 10-20 سال میں یہ سٹڈیز ہیں کہ ان کا مزید برا حال ہو جائے گا. اس وقت ہو کیا رہا ہے وہاں پر جناب چیئرمین؟ وہاں پر انوائرمنٹل ایشوز ہیں، جو پولوٹیڈ واٹر سارا وہاں پر جا رہا ہے، وہاں پر اس وجہ سے ماہی گیری کو خطرہ ہے، وہاں پر مینگرووز ان کو خطرہ ہے. اس کے علاوہ
اگر ان آئلینڈس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے تو اس کا ایک بڑا اکنامک بینیفٹ ہوگا، اور وہ اکنامک بینیفٹ جو ہے اس کا سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے وہ خود صوبہ سندھ ہوگا، اور یہ ایشورٹی وفاق نے دی بھی ہے۔ جناب چیئرمین، نہ صرف فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی بلکہ جاب اپرچونٹیز، جبکہ جاب اپرچونٹیز وہ وہاں پر جابز کریٹ ہوں گی، وہاں پر جو ایک معیشت کا پہیہ چلے گا اس سے کئی صنعتوں کو فائدہ ہوگا، وہاں پر جو لوکل ماہی گیر ہیں ان کے لیے یا بس سننے کی تو گنجائش کیا کرے نا، انہیں کہ پھر ایک اپنی ٹیپ لے کر آ جاتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، کسی دوسرے کی تو سنیں نا۔ ہم پورا احترام کرتے ہیں اور آپ کی ہر بات ہمارے سر آنکھوں پر، مگر سن تو لینا پلیز، آپ سے ریکویسٹ ہے میری، آپ میری آنریبل کولیگ ہیں، بالکل آپ بجا تنقید کریں سر آنکھوں پر۔ تو وہاں سے جو ریونیو جنریٹ ہوگا وہ بھی صوبہ سندھ کے حصے میں آئے گا۔ اچھا، اب آرڈیننس کے حوالے سے میں نہیں جاتا، اس کی قانونی بحث پر میرے بہت ہی آنریبل اور بڑے معزز دونوں طرف سے کولیگز نے اس پر بات کی ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، مگر اب وہ آرڈیننس لیپس کر چکا ہے۔ اس سلسلے میں اگر قانون سازی کی ضرورت پڑے یا کوئی اور ہمیں سلسلہ کرنا ہو تو یقیناً وہاں پر جو بھی ترقی کا ایک خواب ہے وہ صوبائی حکومت کی معاونت، مشاورت، لیڈ رول کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کا ادراک ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں، ہم پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہاں بات ہوتی رہتی ہے، سوشل انڈیکیٹرز اٹھا کر دیکھ لیں، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے مل کر اس ملک کے ہر حصے کو اپنا سمجھ کے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے، وفاق اپنی ذمہ داریاں نبھائے، صوبہ اپنا ذمہ داریاں نبھائے، اور کوئی ایسا لائحہ عمل ہم اختیار کریں تاکہ صوبے کی بھی ترقی ہو اور اس کے جو بینیفیشری ہے وہ وہاں کے عوام ہو۔ اتنی سی درخواست ہے، بہت بہت شکریہ۔